ایک اور ظاہر امپورٹنٹ ایشو ہے، اب اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. سوچیں 2026 ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. میں کسی ترقی یافتہ ملک کی کیا ہی بات کروں، لیکن انٹرنیٹ کے حوالے سے سب بڑا ترقی کر گئے ہیں. یہ اس نے ایک نئی اکانومی کو جنریٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ملک جو ہیں اب انویسٹ کر رہے ہیں، ہیولی انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں فری لانس اور ہم لوگ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زبردست طریقے سے ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کے ینگ بچے بچیاں. بٹ ایک جو ہرڈل ہے وہ ہے جی سلو انٹرنیٹ. اب سلو انٹرنیٹ کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہمیں. پی ٹی اے نے یقین دہانی بھی کرائی ہے، اس کے باوجود انٹرنیٹ سپیڈ اب بھی سست روی کا شکار ہے، جس کی بڑی وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ بین الاقوامی جو سب میرین کیبلز ہیں ان میں تکنیکی خرابی ہے. تو نیٹ ورک جو ہے وہ نیٹ ورک ٹریفک میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. فائر وال سسٹم کی جو اپ گریڈنگ ہے وہ شامل کی گئی ہے، وہ بتائی گئی ہے کہ یہ وجہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہے. کبھی انٹرنیٹ جو ہے بالکل نہیں کام کرتا ہے، کبھی کرتا بھی ہے تو بہت سلو. تو پی ٹی اے کا کہنا ہے ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ مل کر سروس کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اب آج کل کا دور ہے تقریباً ہر شعبے میں، آئی ٹی میں، فری لانسنگ، ای کامرس، تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں، بینکنگ دیکھ لیں، ہر جگہ جو ہے ہم سب انحصار کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر. انٹرنیٹ اگر بہتر ہو، اس کی سپیڈ بہتر ہو تو پھر ظاہر ہے تمام کام بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات کر لیتی ہوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے چیئرپرسن سیکورٹی کونسل فار آئی ٹی انڈسٹری کامرس، منسٹری آف کامرس اینڈ سابق وائس چیئرمین پاشا خرم راحت. خرم راحت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ذرا سا مجھے بتائیے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے تو یاد پڑتا ہے جیسے میں نے شو شروع کیا ہے 3 سال ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ کا ہی معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا. تو پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ پہلے تو بتائیے گا کیوں بار بار یہ ایشوز آتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ نے اس جو ایشوز ہیں ان کی طرف تو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ہمیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ کچھ سب میرین کیبل سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کوئی اپگریڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں. بٹ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کے بعد جو بزنسز ہیں، فری لانسرز ہیں، جو کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ سب امپیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی جو ہم کہتے ہیں ریپوٹیشنل لاس کا یا کاروباری ساکھ کا. اور وہ صرف کہ انڈیویجول کمپنیز کی نہیں ہے، وہ ہماری بحیثیت اس میں ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے، اس کا ایک ریپوٹیشنل لاس اس کی ساکھ پہ آتا ہے کہ جی اگر آئی ٹی کے لیے ہم جیسے کہتے ہیں ٹیک ڈیسٹینیشن ہے، تو اگر کوئی آرگنائزیشن یا کوئی وہ پاکستان کو سلیکٹ کرنا چاہتی ہے آف شورنگ کے لیے یا اپنے کانٹیکٹ سینٹر کی بزنس کے لیے یا فری لانسرز کو انگیج کرنے کے لیے، تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی آ جاتا ہے کہ جی کیا وہاں کا انٹرنیٹ سٹیبل ہے یا نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. میں صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے بالکل، آئی ٹی اور یہ ٹیلی کام کمپنیز بھی کہتی ہیں کہ ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بس میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جلد از جلد کر لیے جائیں، تاکہ جو ہمارا ایک ویژن ہے، ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کا کہ جی ہم نے آئی ٹی کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور 2030 تک پتہ نہیں 15 بلین 20 بلین ڈالر کی اس کو بزنس بنانا ہے، یہ ایکسپورٹ مارکیٹ بنانا ہے. تو اس کے لیے سب سے کلیدی جو سب سے اہم چیز ہے وہ انٹرنیٹ کی اسٹیبل انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے صحیح ورڈ یوز کیا، انٹرنیٹ سپیڈ سے زیادہ اسٹیبل انٹرنیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیے گا ابھی 5G لانے کی پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں، اس پر کام بھی ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ابھی آئی ٹی منسٹری کی جانب سے بڑے اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا. کیا اس سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اور 5G تک پوری طرح سے ہمیں ٹرانزیشن کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے جی، ٹائم لائنس تو کچھ دی ہوئی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس 4G بھی ہے، اور 4G بھی اگر پراپر طریقے سے اس کو ڈپلوائے کیا جائے تو وہ بھی کافی آپ کو اچھی سروس دے سکتا ہے. جہاں تک 5G کی بات ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، میری معلومات کے مطابق یہ انیشلی تو چند 4 یا 5 بڑے شہروں سے شروع ہوگا. بٹ میں کہوں گا کہ جی پھر بھی اٹ از دی اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. امپورٹنٹ چیز وہی آ جاتی ہے کہ آپ چاہے 5G انٹروڈیوس کر لیں، فائبر انٹروڈیوس کر لیں، جو یہ ڈسرپشنز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس بہت تیز سپیڈ کا انٹرنیٹ آ جائے، لیکن اگر وہ ڈسرپشنز ہوتی رہیں گی تو وہ ہمیشہ آپ کو ایک چیلنج رہے گا، نہ صرف آرگنائزیشنز کو، ایون
میں صرف ایکسپورٹ مارکیٹ کی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ ایون آپ کا جیسے ای کامرس ہے، ای کامرس بہت امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو ادارے ہیں، بیکاز آج کل موسٹلی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کلاؤڈ کے اوپر چلی گئی ہوئی ہیں، جی تو وہ چاہے کلاؤڈ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، بات یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرنیٹ کا امپیکٹ آتا ہے تو وہ پروڈکٹیوٹی پہ سب کے اثر پڑتا ہے۔ اور ذرا سا کوئکلی آپ مجھے بتا دیں، اب ظاہر ہے پاکستان جو فری لانسر عالمی مارکیٹ ہے، کیا خدا نخواستہ ہم اس میں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے اگر یہ صورتحال پرسسٹنٹ رہی تو؟ دیکھیے جی، ایسا پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ فری لانسرز کی مارکیٹ ایسی ہوتی ہے جو اپرچونٹی بیس ہوتی ہے، آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، لوگ آ کے اپنا کام لے کے آتے ہیں اور آپ اس کام کے لیے بid کر کے لیتے ہیں، تو اگر یہ چیز مسلسل ہوتی رہے گی تو پھر امپیکٹ آئے گا، پھر امپیکٹ آئے گا، وہ ایک جیسے میں نے کہا ایک ریپوٹیشنل لاس ہوتا ہے، صحیح. کیونکہ وہ پھر ایک چیٹر شروع ہو جاتی ہے کہ جی پاکستان سے فری لانسرز کو ریلائبل نہیں ہے، اور ریلائبل یہ نہیں ہے کہ فری لانسرز ہیں، وہ دیٹ مینس بات یہ کہ ہوتی ہے اس کہ کو وہ اپنا ایز سون کام ایز کرتے پاسبل پہلے۔ ہمیں ریزالو کرنے کی شدید ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ بالکل۔ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا.